ضیاء الحق دور میں اداکارہ شبنم کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے والے فاروق بندیال اور ان کے دیگر ساتھیوں کا ذکر ایک بار پھر زبان زد عام ہے۔ فاروق بندیال موجودہ چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر عطاب بندیال کے کزن اور ان کے والد فتح خان المعروف ایف کے بندیال کے بھانجے ہیں۔ یہ واقعہ کب اور کیسے پیش آیا، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب مولوی مشتاق لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جبکہ جسٹس انوار الحق سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور بھٹو کے خلاف قتل کے مقدمے کی سماعت جاری تھی تو لاہور میں ایک ایسی گھناؤنی واردات ہوئی جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ فلمی اداکارہ شبنم جو گلبرگ کے بنگلہ 9B میں رہتی تھی، 12 اور 13 مئی کی درمیانی شب چند پڑھے لکھے ڈاکو جن کا سرغنہ فاروق بندیال تھا، فلمی انداز میں شبنم کے گھر داخل ہوئے، ان کے شوہر رابن گھوش کو رسیوں سے باندھ دیا اور رات بھر نہ صرف لوٹ مار کرتے رہے بلکہ مبینہ طور پر اداکارہ شبنم کے ساتھ اجتماعی زیادتی بھی کی گئی۔ اس رات کیا ہوا، ڈاکوؤں میں کون کون شامل تھا اور یہ بااثر لٹیرے سزائے موت سنائے جانے کے باوجود قانون کی گرفت سے کیوں بچ نکلے، آج ہم یہی تلخ حقائق بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کے منصف سیریز کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ اداکارہ شبنم جن کا اصل نام جھرنا باسق تھا، انہوں نے 1962 میں فلم چندہ میں معاون اداکارہ کے طور پر کام کیا، جس کے بعد انہیں اس قدر پذیرائی ملی کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے فلمی دنیا کی سب سے بڑی ہیروئن بن گئیں۔ شبنم نے کم و بیش 170 فلموں میں کام کیا، جن میں آس، انمول، آئینہ، دل لگی، آبرو اور زینت جیسی شاہکار فلمیں شامل ہیں۔ 70 اور 80 کی دہائی میں شبنم اور ندیم کی جوڑی بہت مقبول ہوا کرتی تھی۔ اداکارہ شبنم کے شوہر رابن گھوش بھی بہت بڑے موسیقار تھے۔ اداکارہ شبنم اور رابن گھوش دونوں بنگالی تھے، مگر جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا تو ان دونوں نے اپنی جنم بھومی کی طرف لوٹ جانے کے بجائے پاکستان میں رہنے کا فیصلہ کیا، مگر محض 7 سال بعد ہی ایک ایسی واردات ہوئی جس نے ان دونوں کو پاکستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ 12 اور 13 مئی کی درمیانی شب رات کے وقت اداکارہ شبنم کے گھر دستک ہوئی۔ جب ان کے شوہر رابن گھوش نے دروازہ کھولا تو فاروق بندیال، وسیم یعقوب بٹ اور سردار خان کھچی اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ گھر میں داخل ہو گئے۔ یہ سب گورنمنٹ کالج لاہور کے پڑھے لکھے مگر بگڑے رئیس زادے تھے۔ فاروق بندیال کے ماموں فتح خان بندیال جو ایف کے بندیال کے نام سے مشہور تھے، وہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری رہے اور اب پنجاب کے چیف سیکرٹری تھے۔ سردار خان کھچی کا تعلق بھی میلسی کے ذمہ دار گھرانے سے تھا اور وہ کم و بیش 150 مربع زمین کے مالک تھے۔ اسی طرح وسیم یعقوب بٹ اور دیگر نوجوانوں کا تعلق بھی کھاتے پیتے گھرانوں سے تھا۔ اس گھناؤنی واردات میں ملوث ملزم فوری طور پر گرفتار تو کر لیے گئے، مگر چونکہ ملزموں کا تعلق نہایت بااثر خاندانوں سے تھا، اس لیے اداکارہ شبنم کو یہ کیس واپس لینے کے لیے مجبور کیا جاتا رہا، مگر پوری فلم انڈسٹری ان کی پشت پر کھڑی ہو گئی، چونکہ فوجی عدالتیں قائم کی جا چکی تھیں اور زیادہ تر مقدمات کے فیصلے سول کورٹس کے بجائے ملٹری کورٹس میں ہو رہے تھے۔ اس لیے عوامی دباؤ پر ملزموں کا ٹرائل کرنے کے لیے فوجی افسر لیفٹیننٹ کرنل خالد ادیب کی سربراہی میں ملٹری کورٹ تشکیل دے دی گئی۔ بالعموم فوجی عدالت میں حکومت کے تشکیل کردہ پراسیکیوٹر ہی مقدمہ لڑا کرتے تھے، مگر فلمی ستاروں کا خیال تھا کہ اس بار کسی قابل وکیل کی خدمات حاصل کی جائے تاکہ ملزم قانون کی گرفت سے نہ بچ پائیں۔ اداکار ندیم اور محمد علی جو شبنم کو انصاف دلوانے کے لیے پیش تھے، ان سے مشاورت کے بعد شبنم اور رابن گھوش نے ایوب خان دور میں وفاقی وزیر قانون کا عہدہ سنبھالنے والے ایس ایم ظفر کو وکیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شاید ایس ایم ظفر کے انتخاب کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ملکہ پوکھراج کے داماد ہیں، معروف گلوکارہ طاہرہ سید ان کی سسٹر ان لا ہیں اور اسی نسبت سے ان کے فلمی دنیا سے اچھے تعلقات رہے ہیں۔ ایس ایم ظفر اپنی کتاب میرے مشہور مقدمے میں اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں نے شبنم کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو نمایاں تھے،
میں نے شبنم سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ مقدمہ تو سرکاری معلوم ہوتا ہے، اس میں سرکاری وکیل ہی پیش ہو سکتا ہے۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ شبنم کی پلکوں پر تھمے ہوئے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ بیگم صاحبہ نے اسے کئی ٹیشو پیپر لا کر دیے اور وہ بار بار آنسو پوچھتی رہیں۔ دوسرے دن محمد علی کا فون آیا کہ پوری فلم انڈسٹری کی خواہش ہے کہ شبنم کی مکمل طور پر حمایت کی جائے، لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ اس مقدمہ کی ضرور پیروی کریں۔ ایس ایم ظفر اداکارہ شبنم کی وکالت کرنے پر رضامند ہو گئے تو حکومت نے بھی انہیں اس مقدمے میں اسپیشل پراسیکیوٹر تعینات کر دیا۔ اس مقدمے میں ایس ایم ظفر کے معاون وکیل میاں محمد اجمل ایڈوکیٹ تھے، جو بعد ازاں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے۔ دوسری طرف ملزموں نے بھی بہت مشہور وکلاء کی خدمات حاصل کر رکھی تھی۔ ایک طرف ان ملزموں کے باثر خاندان انہیں بچانے کی سرتوڑ کوشش کر رہے تھے، تو دوسری طرف حکومت کو ان ملزموں کو قرار واقعی دینے کے لیے شدید عوامی دباؤ کا سامنا تھا، کیونکہ ان بگڑے رئیس زادوں کی طرف سے اس نوعیت کی یہ پہلی واردات نہ تھی، بلکہ اس سے پہلے بھی اس سے ملتی جلتی وارداتیں کر چکے تھے۔ ایس ایم ظفر اپنی کتاب میرے مشہور مقدمے میں لکھتے ہیں کہ دراصل اس مقدمے نے بڑی مخصوص ڈرامائی شکل اختیار کر لی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہی ملزموں نے اس سے پہلے زمرد ایکٹریس کے گھر پر ڈاکہ ڈالا تھا، اور وہاں بھی ان کا طریقہ واردات اسی قسم کا تھا کہ گھر میں داخل ہو کر خوب سکون و اطمینان سے گھر کا قیمتی سامان لوٹ لیا، افراد خانہ پر حکم چلایا، اور یہ افواہ بھی عام تھی کہ نوجوان ڈاکو نے انسانی حدود کی بھی پاسداری نہ کی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ زمرد اور شبنم کے گھر پر ڈاکہ ڈالنے والے یہ نوجوان ڈاکو شہر کے کھاتے پیتے بڑے بڑے امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے جو بہت بااثر تھے، اور یہ کہ یہ نوجوان ڈاکو گورنمنٹ کالج لاہور کے فارغ التحصیل تھے۔ میرے ایک کلاس فیلو اور قریبی ساتھی کے ایک عزیز بھی اس مقدمہ میں ملزم تھے۔ ایس ایم ظفر نے اشارے کنائے میں جن انسانی حدود کی بات کی ہے اس سے مراد دراصل یہ ہے کہ ان بگڑے رئیس زادوں نے اداکارہ زمرد کو بھی اسی طرح اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا، اور یہ ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ اداکارہ شبنم چونکہ سپر سٹار تھی، ان کے شوہر رابن گھوش بھی بہت بڑے فنکار تھے، اور پھر وہ دونوں بنگالی تھے۔ ابھی چند برس قبل ہی مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا تھا۔ سقوط ڈھاکہ کے دوران بنگالیوں کے ساتھ ہوئے مظالم کی کہانیاں زبان زدے عام تھی، اس لیے یہ واردات انٹرنیشنل نیوز بن گئی اور ملزموں کو قانون کے کٹہرے میں لانا حکومت کی مجبوری بن گئی۔ معروف صحافی خاور نعیم ہاشمی، جو ان دنوں ضیاء الحق پر تنقید کی پاداش میں لاہور کی سینٹرل جیل میں قید تھے، وہ جیل میں فاروق بندیال، وسیم یعقوب بٹ اور ان کے دیگر ساتھیوں کے اثر و رسوخ سے متعلق اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ وہاں 6 نئے قیدیوں کا اضافہ ہوا تھا جنہیں فاتحین شبنم کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ بہت دھاک تھی ان لڑکوں کی جیل میں، لگتا تھا سپرنٹنڈنٹ جیل سمیت سارا عملہ ان کے ماتحت ہے۔ ان دنوں لاہور کا سب سے بڑا بدماش شاہیہ پہلوان بھی اسی جیل میں تھا۔ اسے جیل کے اندرونی گیٹ کے قریب بوہڑ کے درخت تلے بیٹھنے کی اجازت بھی ان لڑکوں سے لینا پڑتی۔ وہ لڑکے تو جیلر کی کرسی پر بیٹھ کر عملے کو احکامات صادر کیا کرتے تھے۔ سورج ڈھلنے پر کوٹریوں میں بند کیے جانے سے پہلے آدھا گھنٹہ واک کرنے کی اجازت ملی تو ایک دن فاتحین شبنم سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے ان سے پوچھا، تم نے ایک نامور ایکٹریس سے اجتماعی زیادتی کیوں کی؟ یہ جرم شبنم کے شوہر رابن گھوش اور ان کے کمسن بیٹے رونی کو زنجیروں سے باندھ کر ان کے سامنے کیوں کیا؟ اور یہی واردات چند دن پہلے اداکارہ زمرد کے گھر کیوں کی گئی؟ فاروق بندیال اور اس کے ساتھیوں کا دعویٰ تھا کہ وہ سب شبنم کے گھر ایک عرصہ سے جا رہے تھے۔ ہر شام وہاں جوا ہوتا تھا جو اکثر فجر تک جاری رہتا۔ وہاں زمرد ہی نہیں، کئی اداکارائیں اور تاش کی شوقین ایسی خواتین دیکھی جن میں کئی بڑے گریڈ کے بیوروکریٹس کی بیویاں ہوتی۔ ہمیں وہاں لوٹا گیا۔ وہاں ایسا سسٹم تھا کہ وہ جسے چاہیں جتوا دیں، جسے چاہیں کلاش کر دیں۔ ہم بھی اس گیم کے کھلاڑی ہیں۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ فکسنگ ہوتی ہے، ہم نے انتقام میں یہ دونوں وارداتیں کی۔ اس دور میں فاروق بندیال اور اس کے ساتھی ملزم مزے لے کر نہ صرف ان اداکاراؤں کے جسمانی خدوخال اور پیچ و خم بتایا کرتے تھے، بلکہ نہایت ڈھٹائی سے جوئے والی کہانی کو بطور جواز پیش کیا جاتا۔ اداکارہ شبنم خود اعتراف کرتی ہیں کہ ان کے گھر آئے روز پارٹیاں ہوتی تھیں اور کچھ بعید نہیں کہ جوا بھی ہوتا ہو، مگر فاروق بندیال، سردار خان کھچی اور وسیم یعقوب بٹ نے ساتھیوں سے مل کر جو گھناؤنی واردات کی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی۔ اداکارہ شبنم کا کمسن بیٹا رونی، جو تب 9 سال کا تھا، وہ اس واقعہ سے نفسیاتی طور پر شدید متاثر ہوا اور شبنم نے اسے فوراً بیرون ملک بھیج دیا۔
फौजी अदालत में समाअत शुरू हुई तो अदाकारा शबनम को बयान रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया गया। शबनम फिरोजी रंग की फूलदार साड़ी में मलबूस और सफ़ेद शाल ओढ़े बहुत वकार और तमकनत से चलते हुए कमरा अदालत में दाखिल हुई। मुल्ज़िमों के चेहरे मुरझाए हुए थे। शायद उन्हें तवक्को नहीं थी कि शबनम तमाम तर दबाव के बावजूद उनके खिलाफ गवाही देने के लिए आएंगी। शबनम ने वाक़या की रोदात बयान करते हुए कहा कि उसके घर में दाखिल होने वाले मुल्ज़िमों का सरगना फारूक बंदयाल था। तफसील बयान करते हुए शबनम बार बार अपने आंसू साफ कर रही थी। शबनम से पूछा गया, क्या आप अदालत में मौजूद इन मुल्ज़िमों को शिनाख्त कर सकती हैं? शबनम की हिम्मत जवाब दे गई और वो सिसकियाँ लेकर रोने लगी। तो अदालत की सरबराही करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अदीब ने सख्ती से कहा, मैडम अपने आप को संभालें, ये अदालत है, यहाँ आपको कानून के मुताबिक शहादत देनी है। अदालत के इन रिमार्क्स पर शबनम ने अपनी हिम्मत मुस्तमे की और बाआवाज़ बुलंद कहा, मैंने इन सबको पहचान लिया है, मैं इन्हें क्यों नहीं पहचानूंगी? उन्होंने मेरा सब कुछ लूट लिया है, मेरा सुकून और इत्मीनान तबाह करके रख दिया है। फौजी अदालत ने समाअत मुकम्मल करने के बाद 5 मुल्ज़िमों को सज़ाए मौत सुना दी। एक मुल्ज़िम को 10 साल कैद व मुशक्क़त की सज़ा सुनाई, जबकि एक मुल्ज़िम को रिहा कर दिया गया। सज़ा सुनाए जाने के बाद एक बार फिर अदाकारा शबनम पर दबाव डालकर माफ़ी दिलवाने की कोशिशें शुरू हो गई और अदाकारा शबनम अपनी जान बचाने के लिए इन बाअसर मुल्ज़िमों को माफ़ करने पर रज़ामंद हो गई। पाकिस्तान की तारीख में एक और अनोखा वाक़या ये पेश आया कि वकील इस्तगासा एसएम ज़फ़र ने मुल्ज़िमों की तरफदारी करते हुए जनरल ज़ियाउल हक को ख़त लिखकर अपील की कि पढ़े लिखे मुजरिमों को रहम का मुस्तहिक समझते हुए उनकी सज़ा कम कर दी जाए। एसएम ज़फ़र ने 26 अक्टूबर 1979 को जनरल ज़ियाउल हक के नाम लिखे गए ख़त में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मैंने दौरान समाअत मुल्ज़िमों का मुशाहिदा किया है और उन असबाब पर भी गौर किया है जिनके तहत यह जुर्म सरजद हुआ है। ये नौजवान लड़के गुज़िश्ता हुकूमत के मुरवजा शुतर बेमुहार तरीक़ाकार के तहत ख़ता कर बैठे। माशरे में इस्लाही इक़दामात का फुक़दान था। मैं समझता हूँ कि इन जराइम के इर्तिकाब की ज़िम्मेदारी मिन हैसुल मजमूई मुआशरे और निज़ाम पर आयद होती है। लिहाजा मैं ये लिखने पर मजबूर हूँ कि आप इस मामले में तवाज़ुन कायम करें। जहाँ कानून में मौत की सज़ा है वहाँ आप अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल करते हुए बुर्दबारी के तहत मुजरिमों की सज़ा उम्र कैद में बदल दें। ये अमल इस्लाम के एहसान के फ़लसफ़ा के ऐन मुताबिक होगा। एक वकील जो अपने मुवक्किल से फ़ीस वसूल करता है, उसकी तरफ से फ़रीक़ मुखालिफ की वकालत पेशावराना बददियानती कहलाती है या नहीं, इस हवाले से तो कानूनी माहिरीन ही राय दे सकते हैं। ताहम एसएम ज़फ़र भयानक जुर्म के मुर्तकब अफराद के लिए रहम की अपील करते वक्त ये भूल गए कि इस्लाम मुजरिमों के लिए एहसान नहीं बल्कि इंसाफ और अदल का तकाजा करता है। बहरहाल जनरल ज़ियाउल हक, जिन्होंने साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ाए मौत से मुतल्लिक़ रहम की अपील बैक जुम्बश कलम ये कहकर मुस्तरद कर दी थी कि इस्लाम मसावात का कायल है और वो निज़ाम अदल की राह में हायल नहीं होंगे, उन्होंने फारूक बंदयाल और उनके साथियों की सज़ाएं उम्र कैद में तब्दील कर दी और फिर कुछ अरसा जेल में रहने के बाद ये लोग रिहा हो गए। रिहा होने के बाद एक और प्रोपेगेंडा ये किया गया कि उन्हें गैंग रेप के जुर्म में सज़ा नहीं हुई बल्कि डकैती के इल्ज़ाम में मुजरिम करार दिया गया। मगर हकीकत यह है कि निज़ाम अदल और निज़ाम हुकूमत ने मिलकर इन बासर मुजरिमों की पर्दापोशी करने की कोशिश की, वरना PPC में डकैती की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा उम्र कैद है। अगर इन लोगों ने महज लूट मार की होती तो उन्हें हरगिज़ सज़ाए मौत ना दी जाती। अगरचे एसएम ज़फ़र अपनी किताब में ये वाक़यात मोहतात अंदाज में बयान करते हुए इज्तिमाई ज़्यादती वाली कहानी छुपा गए, मगर एक पैराग्राफ से ये तासुर ज़रूर मिलता है कि फारूक बंदयाल और उनके साथियों का असल जुर्म इज्तिमाई ज़्यादती ही था। एसएम ज़फ़र अपनी किताब मेरे मशहूर मुकदमे में लिखते हैं कि ज़िना बिल जबर के मुकदमात की तहकीक से ये नतीजा बरामद हुआ है कि मुस्तगीसा ज़हनी तौर पर यह समझती है कि जो कुछ हो गया है सो हो गया है, इसकी तलाफ़ी मुजरिम को सज़ा दिलाने से तो ना हो सकेगी, अलबत्ता इससे मज़ीद सुबकी ज़रूर पैदा होगी और वाक़यात का जिक्र करके जो ज़हनी अजियत और कोफ्त पहुँचेगी वो अलग, और मुकदमा की शोहरत से बदनामी में जो इजाफ़ा होगा वो अलग सुहाने रूह साबित होगा। चुनाचे अक्सर ख़वातीन यही बात सोच कर सिरे से मुकदमा दर्ज ही नहीं करवाती।
یہ بات ایس ایم ظفر نے اداکارہ شبنم کے فوجی عدالت میں بیان ریکارڈ کروانے کے تناظر میں لکھی ہے، جس سے اس بات کی واضح طور پر تصدیق ہوتی ہے کہ شبنم کی ہچکچاہٹ کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ زنا بالجبر کے صدمے سے گزری۔ یہ باتیں بھی زیر گردش رہیں کہ جب ملزم رہا ہو گئے اور شبنم کی زندگی برباد ہو گئی تو انہوں نے بنگلہ دیش جانے کی کوشش کی جہاں ان کے والدین مقیم تھے، مگر ضیاء الحق سرکار نے انہیں یہ سوچ کر باہر جانے کی اجازت نہ دی کہ اگر وہاں جا کر شبنم نے اپنی خاموشی توڑ دی تو ملک کی بدنامی ہوگی۔ فاروق بندیال کے ماموں فتح خان بندیال اب وفاقی سیکرٹری داخلہ بن چکے تھے اور شبنم کئی برس وزارت داخلہ سے این او سی لینے کے لیے ماری پھرتی رہیں۔ آخرکار انہوں نے درخواست دی کہ ان کے والد شدید بیمار ہیں اور وہ ان کی عیادت کے لیے بنگلہ دیش جانا چاہتی ہیں، تب کہیں جا کر انہیں بنگلہ دیش جانے کی اجازت ملی۔ وہ بنگلہ دیش گئیں اور پھر کبھی لوٹ کر نہ آئیں۔ اداکارہ شبنم اپنے شوہر رابن گھوش کی وفات کے بعد چند برس قبل تب پاکستان آئیں جب انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دینے کے لیے مدعو کیا گیا۔ اس واقعہ میں ملوث بگڑے رئیس زادوں کی جوانیاں بھی اب ڈھل چکی ہیں۔ میلسی سے تعلق رکھنے والے سردار خان کھچی جو سزا سے بچ نکلے، وہ 2 بار پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور اب وفات پا چکے ہیں۔ فاروق بندیال نے کچھ عرصہ قبل عمران خان سے ملاقات کر کے پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کیا تو سوشل میڈیا پر سخت احتجاج کیا گیا، جس کے بعد انہیں پی ٹی آئی سے نکالنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے وسیم یعقوب بٹ بھی ایم ایچ میٹل انڈسٹریز کے نام سے کاروبار کرتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج جنہوں نے ضیاء الحق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ چند جرنیلوں کو الٹا لٹکا دینا چاہیے، ان کا انجام کیا ہوا، یہ روداد سنائیں گے پاکستان کے منصف سیریز کی اگلی قسط میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105537 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔